ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض صدق الله العظيم. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں. قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے میں نے دو آیتیں تلاوت کی. ان دونوں کے مضمون ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کو جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرمانے کا ارادہ کر چکے، ظاہر کر چکے، ارادہ تو کب تک تھا، ارادے کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے اپنی اس سوچ کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ارادے پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ اللہ خلیفہ پیدا کرنے سے مقصد تسبیح و تقدیس و تعمیر ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں. اور اس جملے کے اندر ملائکہ کی جماعت نے اس خواہش کا بھی اظہار کر دیا کہ اللہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں بنائے، کہ خلیفہ بنانے سے مقصد آپ کا تسبیح و تقدیس و تعمید ہے تو ہم کر رہے ہیں. یہ ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ ہمیں خلیفہ بنا دو، کہا اگر یہ مقصد ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی دے دو. عجیب بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ، پہلا خلیفہ، اور اس خلیفے کے بارے میں اختلاف رائے بھی ہو رہی، اور اختلاف رائے کرنے والے فرشتے ذرا ذہن میں رہے. اللہ اپنے خلیفے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دیجیے انڈائریکٹلی. آپ جس کو بنا رہے ہیں اس کو نہیں، ہمیں بنا دیجیے، خلیفہ ہم ہو جائیں. فرشتوں نے رائے کا اظہار بھی کیا. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، بات مکمل کر دی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سارے ملائکہ نے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خلیفہ بنائیے، انہوں نے اللہ کے پہلے خلیفہ کو خلیفہ مانا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا سب کے سب اس کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. ایک نے نہیں مانا، وہ شیطان ہوا. جس نے نہیں مانا وہ کون ہوا؟ نہیں نہ مانا، سجدہ نہیں نہ کیا، وہ کون ہوا؟ تو شیطان کا لفظ کون سے لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ شین. انگلش میں ایس اور اردو میں شین. یاد رکھنا، اردو میں شین، انگلش میں ایس. نہیں نہ مانا، اور آج تک نہیں مان رہا. آج تک
अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के खलीफा की औलाद को, उनको भी कोशिश की और उनकी औलाद को भी वरगलाने की, बहकाने की कोशिश की, कर रहा है, करता रहेगा। हजार जितने हमारे सर पे बाल नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसके सर पे बाल होते हैं उम्र, बते कोई खड़ा हो जाए कहे यार मेरे तो है ही नहीं थोड़े ही, उसके बाद जिसके सर पे 2-4 बाल हो कहेगा भाई इतने रस्ते शैतान। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो चंगे वाले हैं, जिनके पास बाल है, अल्लाह ताला उनके बालों के साथ खूबसूरती बाकी रखे। जिनके उड़ गए हैं अल्लाह उन्हें वापस दे दे। इतनी जोर से कह रहे जैसे सब गंजे बैठे हो। अल्लाह जिनके उड़ गए अल्लाह सबको वापस दे दे, या जिनको कम से कम ज़ौक़ है, शौक है, अल्लाह उनको नेचुरल दे दे, ताकि वो झूठे मूठे तो न लगाए, वो प्लास्टिक के न लगाएं, वो घोड़े के न लगाएं, वो इंसान के न लगाएं, वो खिंजीर के न लगाएं। जिनको ख्वाहिश है अल्लाह उनको अपने फजल व करम से अल्लाह उनको दे दे। नहीं है तो खुश है, बड़े अपने अपने बालों में खुश है, खुश रहे। लेकिन जिनके नहीं है और चाहते हो जाए तो हम उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनको दे दे। तो जितने बाल इंसान के सर पर नॉर्मली हालत में होते हैं, जिसको गिन कोई नहीं सकता, हजारों में नहीं लाखों में होते हैं। जितने बाल हैं उन बालों से ज्यादा तरीके हैं शैतान के पास इंसान को गुमराह करने के। शैतान को पास तरीके हैं इंसान को गुमराह करने के। उसके पास एक तरीका नहीं, इसलिए कि आदमी एक तरीके के नहीं, हर आदमी एक तरीके का नहीं, हर 5वां 6वां आदमी मुख्तलिफ है, तबीयत मुख्तलिफ है, सोच मुख्तलिफ है, ख्याल मुख्तलिफ है, दिल मुख्तलिफ है, नॉलेज मुख्तलिफ है, तबीयत मुख्तलिफ है। वो हर इंसान 3रा 4था 5वां आदमी की तबीयत, घर में एक बाप के 4 बेटे हों तो 4 बेटों में से 2 की तबीयत मिलती है, 2 की मिलती नहीं। बाप गुस्से वाला तो बेटा ठंडा, बेटा गुस्से वाला बाप ठंडा, माँ गुस्से वाली बाप नरम, बाप गरम माँ नरम। 4 आदमी 6 आदमी एक ही फैमिली के, मुख्तलिफ तबीयत, मुख्तलिफ सोच के। तो शैतान अगर एक ही तरीके से, एक ही तरीका हो या चंद तरीके हो उसके पास इंसान को गुमराह करने के, तो वो चंद तरीके आजमा कर बस हो जाएगा, बहुत सारे लोग उसके अंदर नहीं आएंगे। लेकिन शैतान के पास गुमराह करने के चंद तरीके नहीं है, हजार तरीके हैं, लाखों खा तरीके हैं। हर 3रे आदमी को वो एक तरीके से मारता नहीं है, बल्कि उसको मारने का एक और तरीका है। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह। आप लोग नहीं जानते इसलिए आमीन नहीं बोल रहे, जरा जोर से बोल दें। अगर मैं अभी इधर आजकल के ज़माने का किसी का नाम ले लूँ, मैं अपना नाम ले लूँ, तो आप लोग आमीन जोर से बोलेंगे, क्योंकि आपको बराह रास्त मुझसे मोहब्बत है या मुझसे फ़ायदा पहुँच रहा है, दीन की बात सुन रहे हैं, तो आप मेरे लिए आमीन कहेंगे। लेकिन उनके बारे में आपको पता नहीं इसलिए आमीन नहीं कहते, वरना अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े वली अल्लाह, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि उनके गुजर जाने के बाद से लेकर आज तक कोई मुहद्दिस, कोई वली अल्लाह, कोई सूफी उनके कलाम को पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ा। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हर मसले पर उन्होंने किताब उठाई, लिखी है किताब, हदीस पाक के बारे में किताब है, तसव्वुफ में उनकी किताब है, आकाम में उनकी किताब है, तफसीर में उनकी किताब है। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या है? उसका तर्जुमा आप इंग्लिश में तो शायद नहीं, मैंने उर्दू में उसका तर्जुमा देखा। शैतान के धोखा देने का तरीका, शैतान का दजल, कि वो शैतान इंसानों को कौन कौन से तरीके से धोखा देता है, कौन कौन से तरीके से साजिश में और जाल में फंसाता है।
عالموں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ، جاہلوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ، فقیروں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ، امیروں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ، حاکموں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ، محکوموں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ، جوانوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ، بوڑھوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ، عورتوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ، مردوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ الگ۔ غرض ہے کہ جتنے طبقات انسانی میں یہ انسانیت بٹی ہوئی ہے، ہر انسان کے دھوکہ دینے کے طریقے اس کے پاس موجود ہیں۔ اسے یہ پتا ہے کہ تاجروں کو کس طرح دھوکہ دینا چاہیے، اسے یہ پتا ہے کہ بیچنے والے کو کیا، خریدنے والے کو کیا، اسے یہ پتا ہے کہ جو روزہ میں ہے اس کو، جو روزہ میں نہیں ہے اس کو، اسے یہ پتا ہے جو نماز میں ہے اس کو، جو نماز میں نہیں ہے اس کو کس طرح سمجھایا جائے، اس کو کس طرح بتایا جائے کہ تم نے کس طرح دھوکہ دینا ہے۔ اس کو گمراہ کرنے کے، اس کو خلاف کرنے کے، اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ اور عالموں کو ایک طریقے سے نہیں بہکاتا، عالموں کے پاس بہکانے کے ہزارہ طریقے، جاہلوں کے پاس بہکانے کے ہزارہ طریقے۔ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے وہ، اگر کسی شخص کو وہ نصیب ہو جائے، دیکھ لے، وہ ملے کہیں انگلش میں یا اردو میں، اور اگر عربی پڑھ سکتا ہے تو عربی میں، وہ اس کتاب کو ایک مرتبہ ضرور پڑھے، آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ شیطان کے دھوکہ دینے کے کون کون سے طریقے ہیں، اور شیطان کی سازشوں کی کون کون سی چالیں ہیں، اور شیطان کو گمراہ کرنے کی کون کون سی اس کے پاس جالیں ہیں کہ جس کو وہ بچھاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ کون کون سے بوبی ٹراپس ہیں جس میں انسانوں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو، اپنوں کو، بیگانوں کو، اونچوں کو، چھوٹوں کو ٹراپ کرتے ہیں۔ زبردست کتاب ہے، تلبیس ابلیس، عربی میں اس کا نام ہے، یاد رکھنا، تلبیس ابلیس۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، ہر آدمی، کم از کم آدمی اسے پڑھے، اور آپ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر ایک چیپٹر ہوگا اس کا۔ تو آج تک وہ گمراہ کر رہا ہے اور وہ قیامت تک گمراہ کرے گا، اور گمراہ کرنے کے بے شمار طریقے، میں یہ بتانا چاہتا تھا، بے شمار طریقے، اور ہر طریقے سے ہر طبقے کے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے بندے، نیک بندے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سازش سے، اس کے جال سے معمون ہیں، وہ ان کو ٹراپ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اللہ کا حفاظت کا پہرا ہے۔ انبیاء کرام اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی حفاظت میں اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی حفاظت میں نہ ہو اور شیطان ان کو گمراہ کر لے، تو پھر جب نبی گمراہ ہو جائیں تو پھر نبی کے ماننے والے بھی خود بخود گمراہ ہو جائیں گے، پھر ہدایت پر کون رہے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی حفاظت میں رہ کر وہ اپنی امت کو دعوت دے، خود گمراہ نہ ہو، تاکہ جس راستے کی طرف بلائیں وہ رستہ سچا ہو۔ اگر خود گمراہ ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر امت کو تو گمراہی کی طرف بلایا، اللہ کی طرف تو نہیں بلائیں گے۔ لعنت ہو اللہ کی کروڑوں۔ ابھی میں آگے بات کہنے لگا ہوں، آپ لوگ پہلے ہی کہہ دیں آمین۔ آپ کو نہیں بدوا دوں گا، اگر آپ مجھے سمجھ چکے ہیں 30 سال میں، تو پھر یقین سمجھیے کہ آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کا بدخواہ نہیں ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی کروڑوں لعنت ہو ملعون سلمان رشدی پر، کروڑوں لعنت ہو اس کی، اس لعنت سے نہ وہ دنیا میں سکھ پائے گا، نہ قبر میں وہ سکھی ہوگا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ سکھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ کی اس پر خصوصی رحمت ہو گئی اور وہ سیدھے رستے پر آ گیا ہے، مومن ہو گیا،
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے عجیب و غریب ہیں، اس کے رحمت کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں۔ مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے، حدیث پاک میں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قاتل پر ہنستا ہے، اس قاتل پر جو ایک مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان قتل ہونے کے بعد کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ شہید ہو گیا تو کہاں چلا گیا؟ اب یہ قتل کرنے والا کافر ہے، لیکن اللہ اس پر ہنستے ہیں، اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے قتل کرنے کے بعد اس آدمی کو ندامت ہوئی، اور ندامت ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی جنت میں۔ اسے ندامت ہوئی، ندامت ہونے کے بعد خود مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بھی کہاں چلا گیا؟ تو قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں۔ یہ اس کے نوازنے کے طریقے ہیں نا، کسی پر فضل کر لے تو ہو گیا کام اس کا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ 70 ٹائم ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ بدن کی کوئی بوٹی، کوئی عضو، کوئی جوڑ صحیح سالم نہیں تھا۔ ناک تھا تو کٹا ہوا، آنکھ تھی تو نکلی ہوئی، ہونٹ تھے تو کٹے ہوئے، سینہ تھا تو پھٹا ہوا، چیرا ہوا، کلیجہ ادھر نکلا ہوا، پھیپھڑا ادھر گیا ہوا، جگر ادھر گیا ہوا، گردہ ادھر پڑا ہوا، تلی ادھر پڑی ہوئی ہے، سانس کی نالی ادھر پڑی ہوئی ہے، ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، سب کو جمع کیا، سب کو ایک پیس میں، تھیلی میں بند کیا، اور سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اور ان کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ 70 مرتبہ۔ ایک جنازہ آیا، ان کے ساتھ وہ بھی ہیں، دوسرا جنازہ آیا، ان کا یہ جنازہ اٹھا لو، دوسرا یہ رہنے رہے گا، یہ چلا گیا، تیسرا جنازہ آیا، کہا جنازہ پڑھا لیا، اسے اٹھا لو، یہ رہے گا۔ ہر جنازے کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ 70 مرتبہ نماز جنازہ ان کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رہے ہیں، بے تحاشا مغموم ہیں، افسردہ ہیں، اتنے غمزدہ ہیں، اتنے ڈس ہارٹڈ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، قسم کھا لی کہ میں اس کے بدلے یہ جو میرا چچا ہے، یہ جو جنازہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس جنازے کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ I'll take a revenge of him by killing 70 non-Muslim, non-believers۔ اتنے غصے میں، اتنے غمزدہ۔ اندازہ ہے آپ کو کتنا زبردست اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں درد ہوگا، غم ہوگا۔ Who was he? He was an uncle of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, known as Sayyidina Hamza رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چچا تھے، سید الشہداء تھے، سید الشہداء۔ یاد رکھنا، یہ ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے حضرت حمزہ، سید الشہداء، ماسٹر آف دی مارٹرڈم، ماسٹر، لیڈر، سید، سردار۔ یہ ٹائٹل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیا ہے، اور بعد میں آنے والوں نے یہ ٹائٹل ان سے چھین کر کسی ایک خاص فرقہ والوں نے جس کو وہ مانتے تھے ان کو دیا۔ ہم بھی ان کو مانتے ہیں اور بہت ان کا احترام کرتے ہیں، بہت ان کی عزت کرتے ہیں، بہت ان کا مرتبہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، قیامت تک کے لیے ان سے وہ ٹائٹل کوئی چھین نہیں سکتا، ان کا ٹائٹل چھین کر کسی کو دے نہیں سکتا۔ دے سکتے؟ کوئین نے آپ کو او بی ای بنایا، پتہ نہیں او بی اے ہے، او بی ای ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئین نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر کوئین نے آپ کو او بی ای بنایا، آپ وہ ٹائٹل کسی کو دے سکتے؟
آپ کوئن کیا کہے گی؟ میں نے جس کو دیا ہے اس کو دیا ہے. اب یہ ٹائٹل فلاں کو ہے اور دوسرے کو نہیں مل سکتا. میرے دوست، کوئن نے پرائم منسٹر بنایا ہے ایک شخص کو. آج کل کون سا ہے پرائم منسٹر؟ ڈیوڈ کیمرون. وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے. کس کے اتھارٹی سے بنا ہے؟ کوئن. آپ دیکھتے ہیں، اب تو آپ بڑے ہو گئے، ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ الیکٹڈ ہو جاتا ہے تو الیکٹڈ ہو جانے کے بعد پھر کوئن اس کو قبول کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے. پھر پارلیمنٹ کا افتتاح ہوتا ہے، ڈیوڈ اس سے ملنے جاتا ہے، نیکسٹ پرائم منسٹر اس سے ملنے جاتا ہے، وہ اس کو انڈورس کرتی ہے. کوئن کہتی ہے اس میرے ملک کا ایک ہی پرائم منسٹر ہے. اگر میں کھڑے ہو کر دعویٰ کروں کہ میں اس کوئن کا پرائم منسٹر ہوں تو میری گردن ناپی جائے گی کہ نہیں؟ یا تو میں مینٹل ہاسپٹل میں ہوں گا یا پھر میں جیل میں ہوں گا. پہلے تو کہیں گے اس کے دماغ کا علاج کراؤ، دیکھو کہ کتنا اسٹیبل دماغ اس کا ٹھیک ہے. اور اگر دماغ ٹھیک ہے پھر بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، کہتے ہیں اسے جیل میں بیٹھو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کہنے سے کسی کو سید الشہداء کہیں، کسی کو، اور پھر یار دوست ان سے وہ ٹائٹل چھین کر کسی اور کو دے. ہم کہتے ہیں کتنا ہی احترام کیوں نہ صحیح، کتنی ہی عزت کیوں نہ صحیح، کتنا ہی وقار کیوں نہ صحیح، لیکن جو ٹائٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کسی کو، ان سے قیامت تک کی صبح کے لیے وہ ٹائٹل چھین کر کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا. میری مراد یہ ہے کہ شیعوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہنا شروع کر دیا. حضرت حسین کا بہت احترام ہے ہمارے قلب میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ نواسے رسول ہے. کیوں نہ ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. کیوں نہ ہو کہ صحابی ہیں. کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشائے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے بارے میں بے شمار خصائل اور فضائل بیان کیے ہیں. وہ ہماری آنکھوں کے نور، ہمارے دل کے سرور اور ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم پوری عقیدت ان کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء اگر کوئی ہے تو وہ حضرت حمزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء کا ٹائٹل اللہ کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا ہے؟ حضرت حمزہ. اور جس کو اللہ کا رسول ٹائٹل دے دے اس سے وہ ٹائٹل کوئی کھینچ نہیں سکتا. بہت اچھی بات کہی. پورا اپنا ایمان کا اظہار کیا، پورے قوت کے ساتھ انہوں نے زور سے بولے کہ کوئی اس ٹائٹل کو چھین نہیں سکتا. اور حقیقت بھی یہی. پڑھا ہوں ان کی لاش سامنے ہے نماز جنازہ میں، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھے، دفن کیا اور پھر فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اس کو دفن نہ کروں، کھلا چھوڑ دوں میدان میں. ادھر سے پرندہ آئے، ادھر سے پرندہ آئے، ادھر سے پرندہ آئے، ادھر سے گوشت کھانے والا جانور آئے اور میرے چچا کی بوٹی نوچ کر لے جائیں اپنے پیٹ میں. اور قیامت کے دن پھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤں اور کہوں اللہ تعالیٰ میرے چچا کا تیرے دین کے راستے میں یہ حشر ہوا ہے، کہاں ہے میرا چچا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جانوروں کی پیٹ سے میرے چچا کو جمانا ہے. کتنی محبت تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے. لیکن ان کے قتل جس نے کیا وہ غلام تھا، ہندا کا. ایک عورت تھی ہندا، اس کے خاوند کا نام تھا ابو سفیان اور اس کے بیٹے کا نام تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں چل کر سیدنا امیر معاویہ اس کی اماں ہے ہندا. ہندا کا غلام تھا اور ہندا نے یہ کہا تھا کہ اگر حضرت حمزہ نے ایک لڑائی میں، بدر کی لڑائی میں، حضرت ہندا کے بیٹے کو یا کسی اور کو، بھائی کو، کوئی قریبی رشتہ دار تھا یا باپ کو، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے، کہ ہندا کے بہت قریبی رشتہ دار کو، غالباً باپ تھا، بھائی تھا،
کوئی اس طرح کا بہت قریبی رشتہ تھا، ان کو حضرت حمزہ نے قتل کر دیا تھا، تو ہندا نے منت مانی تھی کہ جو بھی میرا غلام میرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دے اور اس کا کلیجہ میرے پاس لے آئے تو میں اس کے کلیجے کو چباؤں گا اور اس کا ہار ڈالوں گا اور اس غلام کو میں آزاد کروں گا۔ یہ ہندا نے اعلان کیا کہ I want to take the revenge، مجھے ریونج چاہیے، حضرت حمزہ قتل ہونا چاہیے، قتل ہو جائے اور حضرت حمزہ کے کھوپڑی میں شراب پیوں، ان کے کلیجے کو میں چباؤں، اس کے کلیجے کے ٹکڑے کر کے میں اپنے گلے کا ہار ڈالوں، جو غلام یہ چیزیں میرے پاس لے کر آئے میں اسے آزاد کروں۔ حضرت وحشی غلام تھا، وحشی کہتے ہیں میرا کوئی غرض نہیں تھا لڑائی سے، احد کی لڑائی کا نقشہ سجا، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے یہ واقعہ کہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا احد میں کون جیتتا ہے، کون ہرتا ہے، کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، بس ناٹ انٹرسٹڈ۔ مسلمان جیتتے ہیں، کافر جیتتے ہیں، مکہ والے جیتتے ہیں، مدینہ والے جیتتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتتے ہیں، کفار ہارتے ہیں، I was not interested in any of these things۔ مجھے ایک ہی انٹرسٹنگ تھا میں ایک ہی چیز میں، وہ یہ کہ میں آزاد رہوں، میں فری ہو جاؤں، مجھے فریڈم مل جائے۔ تو میں نے کہا یہ فریڈم لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جاؤں اور جا کر حضرت حمزہ کو کسی طرح قتل کر دوں اور یہ جو چیزیں مانگتی ہے ہندا وہ لے اور لا کر ہندا کے حوالے کروں تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ تیاری کر لی اور تیاری کرنے کے بعد احد کی لڑائی میں پہنچا وہ حضرت وحشی، کہتے میرے سامنے کئی مسلمان آئے، ایزیلی میں ان کو قتل کر سکتا تھا، میں تو لڑائی کے لیے آیا ہی نہیں تھا، میں لڑائی کے لیے تو نہیں آیا، I'm not here for fighting، میں تو آیا تھا صرف میرا ایک ہی انٹرسٹ تھا حضرت حمزہ، اور پھر مل گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وحشی نے قتل کر دیا، شہید کر دیا ان کو۔ جب شہید ہو گئے جو چیزیں چاہیے تھی وہ چیزیں لے گئے، ہندا نے کلیجہ چبایا، ٹکڑے کر کے گلے کا حال بنایا اور وحشی کو آزاد کر دیا، فری۔ قتل کرنے والا وحشی، قتل کرنے والا، قتل کروانے والی ہندا۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان، یا اللہ تیری شان کے کیا کہنے اور تیرے نوازنے کے کیا کہنے، تیری عطا کے کیا کہنے، تیری قدرت کے کیا کہنے، تیری حکمت کے کیا کہنے۔ قتل کرنے والا وحشی، قتل کروانے والی ہندا، اور اللہ پاک نے حضرت وحشی کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور ہندا بھی مسلمان ہو گئی۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید اور شہید کرنے والے، حضرت وحشی شہید کروانے والی حضرت ہندا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو اسلام کی دولت سے مارمات کر دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہیں، یا مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، یا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص پیچھے پیچھے ہے، ایک جگہ پر رک کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے ساتھ کون کہا کیوں آیا، کہا طواف کر رہا ہوں، کہا اور تو کچھ بھی نہیں، کہا اچھا اور کوئی مقصد نہیں، میں کہا نہیں، تو کہا تو اور فلاں آدمی فلاں وادی میں بیٹھ کر میرے قتل کے جو پروگرام بنا رہے تھے، تم نے اور اس نے بیٹھ کر میرے قتل کا پروگرام بنایا، اور اس کے نتیجے میں تو نے خنجر کو زہر میں ملا کر چھپا کر اپنے احرام کے نیچے چھپا کر لایا ہوا ہے، اور میرے پیچھے پیچھے چل رہا میرے قتل کے ارادے سے اور کوئی مقصد نہیں۔ کانپنے لگ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں،
میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم دونوں وہاں بات کر رہے تھے تو تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ یقیناً آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں کہ اس اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعہ سے مطلع کر دیا ہے اور بتا دیا ہے ہمارے اس پروگرام کو، یا رسول اللہ میں نے مان لیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جو محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے آیا تھا، حضرت عمر کا واقعہ کس سے مخفی ہے؟ کون نہیں جانتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ؟ قتل کرنے کے ارادے سے تو چلے تھے نا گھر سے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی۔ تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کفر خوب ظاہر کیا لیکن اللہ پاک نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو رشدی سے بات ساری چلی تھی کہ رشدی کروڑوں لعنتیں ہو اس وقت اللہ کی، اس پہ اس نے جو کتاب لکھی، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو موت پر بھی کروڑوں لعنتیں، قبر پر بھی کروڑوں لعنتیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں بھی اس پر اربوں کھربوں لعنتیں۔ لیکن نیور نو، جب تک زندہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت بھی دے دے، کون جانتا ہے؟ اگرچہ نظر نہیں آتا ہم کو۔ اس نے کتاب لکھی نا سٹانک ورسز، تو سٹانک ورسز میں اس نے یہی بات لکھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا گہرا اثر تھا، شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے جو ہے شبہ میں ریویل کرتا تھا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی شیطان کی باتوں کو وحی سمجھ کر دنیا والوں کو بتاتے۔ یہ اس کی کتاب کا خلاصہ ہے۔ قرآن اللہ کی ورسز نہیں ہے، سٹانک ورسز۔ قرآن کے اندر شیطانی خیالات ہے، شیطانی وساوس ہے اور شیطانی توہمات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان ریویل کرتا تھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ریکگنائز نہیں کرتے تھے، اور ان کو اللہ کی طرف سے بتا کر امت کو دے دیا کرتے تھے۔ ہم نے بتایا آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت وہ ہوتی ہے کہ ان پر شیطان کوشش کرتا ہے مؤثر ہونے کی، اثر انداز ہونے کی، لیکن اس کا بس نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبروں کے ارد گرد اللہ کی حفاظت کا پیغام ہوتا ہے، پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی شیطان موقع ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہے کہ میں کسی طریقے پر بھی پیغمبر علیہ السلام پر مؤثر ہوں، لیکن چونکہ اللہ کی حفاظت کے پیرے ہوتے ہیں اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے کسی شیطانی اثرات کو پیغمبر پر مؤثر ہونے نہیں دیتے، نبی کو اسے اثر انداز ہونے نہیں دیتے۔ اگر نبی اثر انداز ہو جائیں، مؤثر ہو جائیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر کیا اللہ کی طرف سے ہے اور کیا شیطان کی طرف سے، کس کو کیا معلوم۔ یہی بات تو رشدی کہنا چاہتا ہے کہ پیغمبر کو خود نہیں معلوم ہوتا تھا، کبھی سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا اور آپ کا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، رہے گا کہو انشاءاللہ، اور ہونا چاہیے کہ پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ شیطان لاکھ کوشش کرے، اپنے پوری جماعت کے ساتھ کوشش کرے، پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوشش کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، ایک نماز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز پڑھ رہا تھا اور شیطان اتنا بڑا آگ کا انگارہ لے کر میرے اوپر حملہ کی غرض سے آیا تاکہ وہ میرے منہ پر آگ کا انگارہ میرے منہ پر پھینکے، میرا منہ جل جائے، میں اللہ کا کلام نہ پڑھ سکوں، ذکر نہ کر سکوں، اللہ کی عبادت نہ کر سکوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس کی شرارت سے بچا لیا اور میں نے اس کو پکڑ بھی لیا، اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لوں اور صبح
جب بچے آئیں تو میں بچے کو وہ رسی دے دوں کہ شیطان کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں پھرو اور اس کو خوب ستاؤ اور اس کو گھماؤ۔ فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ جو حکومت آپ نے مجھے دی ہے، سلطنت مجھے دی ہے، میرے بعد کسی اور کو ایسی سلطنت نہ دینا۔ لہذا مجھے وہ دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میں اس کو باندھے رکھتا اور صبح مدینہ کے گلیوں میں مدینہ کے بچے اسے گھسیٹتے رہتے ہیں۔ کوشش اس نے کی لیکن ناکام ہوئی۔ تو نبی اللہ کی عبادت کے پہرے میں رہتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ عام مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی حفاظت میں ہر وقت رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حفاظت کا پہرا ان سے ڈھیلا کر دیتے ہیں، شیطان تھوڑا بہت ان پر اثر انداز ہو جاتا ہے، پھر یہ توبہ استغفار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس شیطانی حرکتوں سے اللہ سے معاف کروا دیتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج تک اس دن میں نہیں مانا جب اللہ نے خلیفہ منتخب کرنا چاہا۔ کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا اللہ پاک خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتے ہیں جو تسبیح کرتے ہیں، تعمید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تو ہم ہیں وہ تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو در پردہ انہوں نے یہ کہہ دیا اے اللہ خلیفہ کا اگر یہ ساری ڈیوٹی اور یہ سارے کام ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں، لہذا اللہ ہم کو بنا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، خلیفہ سے مقصد یہ نہیں، میرا خلیفہ سے مقصد یہ ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہنے لگے نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبحانکا، ہم معافی چاہتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آپ نے جس کو خلیفہ بنایا ہم اسے خلیفہ مانتے ہیں۔ حکم دیا سجدے کرو، ہم سب نے سجدہ کر لیا۔ نہیں کرنے والا ایک تھا، اس کا کیا نام تھا؟ شیطان، ابلیس۔ آج تک اللہ کے خلیفہ کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، آج تک اس کی اولاد کو گمراہ کر رہا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ یہاں ٹھہر کر میں 1 منٹ کے لیے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کا پہلا خلیفہ، اس کے بارے میں بھی رائے ہوئی، 2 جینوین رائے آئی، فرشتوں نے رائے دی کہ ہمیں بنا دیجیے، لیکن جب وہ خلیفہ مقرر کر دیے گئے سارے فرشتوں نے مان لیا۔ نہیں ماننے والا شیطان شین سے شروع ہوتا ہے، ایس سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی عجیب شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں۔ اللہ نے بھی خلیفہ بنایا، تب بھی تھوڑا بہت ڈسپیوٹ ہوا، آرگیومنٹ ہوئی، فرشتوں نے کہا ہم کو بنا دو، اس کو کیوں بنانا ہے، لیکن جب اپوائنٹڈ ہو گئے سب نے مان لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد بھی ان کے خلیفہ کے بارے میں بھی 2 رائے ہوئی۔ کچھ کہتے تھے ہمیں بنا دو، کچھ کہتے تھے ہمیں بنا دو، کچھ کہتے تھے ہمیں بنا دو۔ جینوینلی کوئی غلط بات نہیں، فرشتوں نے اگر رائے دی ہے تو کوئی گنہگار تھوڑی ہو گئے، کوئی خراب تھوڑی ہو گئے نا۔ جینوینلی فرشتوں نے رائے دی ہمیں بنا لو، وہاں بھی یہ رائے آئی کہ ہمیں بنا لو، ہمیں بنا لو، ہمیں بنا لو، ہمارے میں سے بنا لو۔ انصار کہنے لگے ہم میں سے بنا لو، مدینہ طیبہ والے کہنے لگے ہم میں سے بنا لو، اہل بیت میں سے بعض لوگوں نے کہا ہمیں بنا لو، مہاجرین کہنے لگے ہم میں سے بنا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر بھی ایک بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کے بارے میں کیا شرطیں بنائی، اور پھر سارے لوگوں کے اجتماعیت کے ساتھ انصار بھی مل گئے، اہل بیت بھی مل گئے، مہاجرین بھی مل گئے، سارے مسلمان مل گئے، اور سارے مسلمان مل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہو گئے، اپوائنٹڈ ہو گئے، سب نے اسے تسلیم کر لیا، سب نے ان کی بات مانی، انصار نے بھی مانی، مہاجرین نے بھی مانی، غیر اہل بیت نے بھی مانی، اہل بیت نے بھی مانی، سب نے وہاں، سب فرشتوں نے، جبرائیل نے بھی مانی، میکائیل نے بھی مانی، اسرافیل اور اسرائیل نے بھی مانی، سب نے مانی، آسمان 7 آسمانوں کے فرشتوں نے مانی آدم علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ۔ یہاں بھی سب نے مانا، وہاں نہیں مانا ایک نے، جسے شیطان کہتے ہیں،
وہ شروع کس سے ہوتا ہے؟ شین سے. اور یہاں ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانا ایک جماعت نے، اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے. اس کا نام بھی کس سے شروع ہوتا ہے؟ شین سے. عجیب اللہ، ان کے بارے میں بھی، خلیفہ اول کے بارے میں بھی ڈسپیوٹ ہوا تھا. وہ اللہ کے خلیفہ ایک طرف ملائکہ تھے، ہمیں بنا دو ہمیں بنا دو. اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں کیسے بنانا ہے. جب بنا دیے، مقرر ہو گئے، سارے لوگ مان گئے، ایک نہیں مانا. یہاں بھی سب مان گئے، اہل بیت مان گئے. اگر آج کل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن اسلامی پروگرام، رمضان میں تو آپ لوگ بہت صوفی ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، مجھے پتا ہے، بہت صوفی ہو جاتے ہیں، صرف ڈرامے اور یہ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے. مجھے رپورٹ ملی ہے کہ مولوی صاحب ہماری بچی نے روزہ رکھا، دن روزہ کٹتا نہیں تھا، وہ کارٹون دیکھ سکتی. سوال پوچھا، اگر کارٹون دیکھے تو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمیں بہت روزہ لگ جائے ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں. میں قرآن پڑھوں گی، قرآن سے گلا خشک ہوتا ہے، نعوذ باللہ، تھک جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. میں نے کہا تسبیح پڑھ لو، تسبیح سے بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی جس کی طبیعت میں نیکی نہ ہو اور طبیعت میں ہی خیر نہ ہو، پھر وہ ڈرامے سے سیر نہیں ہوتے، اللہ کے کلام سے اور تسبیح و تحمید سے، استغفار سے اور درود شریف سے ان کی طبیعت بور ہو جاتی ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایسے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کتنی پیڑی طبیعت ہے، کتنی بری طبیعت ہم نے پائی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن سے تھک گئے؟ یہ کیا بات ہوئی اللہ کے ذکر کرنے سے تھک جاتے اور بور ہو جاتے ہیں؟ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہیں سمجھ میں آتی. انہیں کہو کہ انگلش ناول پڑھ لو، ساری ناول پڑھیں گے، رات جاگ جاگ کے پڑھیں گے. میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ایک دن میں 300 پیج کی ناول پڑھتے ہیں، ایک دن میں، رمضان میں، روزے کی حالت میں. اور ان سے کہو قرآن پڑھو تو قرآن نہیں پڑھا جاتا. ان سے کہو نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھی جاتی. ان سے کہو تسبیح پڑھو تو تسبیح نہیں پڑھی جاتی. ان سے کہو اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی. اور ناول پڑھنے کا کہو تو پڑھ لیں گے، قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا. خدا کے بندوں کچھ اپنی طبیعت پر غور کرو، اللہ سے معافی مانگو. کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ نے تمہارے دل پر خیر کی سیل لگا دی ہے کہ اب تمہارے دل پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی مرسی اور اللہ کی بلیسنگ تمہارے قلب پر نہیں اترے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں. ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، فلم دیکھ لو بور نہیں، ڈرامے دیکھ لو بور نہیں، ناول پڑھ لو بور نہیں، کارٹون دیکھ لو بورنگ نہیں. اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے تسبیح و تحمید اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے طبیعت بورنگ ہوتی ہے. اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جو کہتے ہیں گانا روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی سے روح کو بڑی تقویت ملتی ہے. اللہ کے بندے، مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب فلاں آدمی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ موسیقی یہ جو گانا بجانا ہے، طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، اس سے روح کو غذا ملتی ہے. تو مولوی صاحب کہاں تک سچ ہے؟ میں نے کہا وہ بھی سچ کہتا ہے. اچھا کہا ڈو یو بلیو ان دیٹ ون ایز ویل؟ میں نے کہا ہاں میں بلیو کرتا ہوں. کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دو طرح کی روحیں ہوتی ہے، ایک مومنانہ روح ہوتی ہے، ایک کافرانہ روح ہوتی ہے. مومن روح کو اللہ کے کلام سے تسکین ہوتی ہے، کافر کی روح کو موسیقی سے تسکین ہوتی ہے. وہ بات اپنی سچی کہتا ہے، وہ اپنی روح کے بارے میں کہتا ہے، جو مومن روح نہیں. مومن روح کو کس طرح موسیقی سے، گانے سے، بجانے سے، ہارمونیم سے، طبلے سے تسکین ملے گی؟ مومن روح کو تو تسکین ملتی ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے تذکرے سے، اللہ کی تسبیح و تحمید سے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات صرف 23 سال کی تھی، ٹوٹلی 23 ساڑھے 23 سال کی تھی. بعض روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تو پہلے سال 41ویں سال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 2 سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہیں. کیا عمر تھی؟ 23 سال تھی. کیا عمر تھی؟ 26 سال عمر تھی. 26 سال کی لڑکی کے کیا ارمان ہوتے ہیں, اور وہ بھی کون سی لڑکی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو ہے دختر نیک اختر ہے. 23 سال 26 سال. رات کو حضرت علی کو فرماتی ہے میری ضرورت ہے, سر دبانا ہے تو میں حاضر ہوں, پیر دبانا ہے تو میں حاضر ہوں, تیل لگانا ہے تو میں حاضر ہوں, سر پہ مالش کرنی ہے میں حاضر ہوں, پاؤں مالش کرانا ہے میں حاضر ہوں, کھانا پکانا ہے میں حاضر ہوں, کوئی اور ضرورت ہے میں حاضر ہوں. حضرت علی فرماتے جو ضرورت ہوتی پیش کرتے, اور جب ضرورت سے فارغ ہو جاتی تو فرماتے کہ اب آپ کا کام ہو گیا ہے, آپ تو لیٹنے جا رہے ہیں, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف ہو جاؤں, 2 رکعت پڑھ لوں؟ حضرت علی فرماتے جا, میں تو آرام کروں, تو جا کے پڑھ لے. حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی 2 رکعت کے لیے, اور یہاں 2 رکعت کھڑی ہو کر ایسی مگن ہو جاتی, اللہ کی یاد میں ایسی مست ہو جاتی کہ وہاں سے مؤذن اللہ اکبر فجر کی اذان دیتا